السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے صرف تم کے 35 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور بیل کے بھی آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ یہاں پر سارا جب حمزہ سے ملتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تبھی حمزہ اسے کہہ دیتا ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو پہلے بھی آپ کو یہ سب کچھ نہیں بتا سکتا تھا جب صرف آپ ہی کا تھا، اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، وہ کیسے یہ سب کچھ بتائے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنا شائع ہے، لیکن آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے۔ تب وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں انہوں نے کہا تو تھا کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے گی۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تو بس ٹھیک ہے نا، آپ اس سے رابطہ کریں، اس سے ملے اور اپنی بات کمپلیٹ کرے۔ سارا کو بھی اس کی باتیں سمجھ آنے لگ جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ میرے حق میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ یہاں پر عبیر بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تبھی اسے حنان کی باتیں بھی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ حمزہ نے پہلے بھی کہا تھا کہ حنان صرف سارا سے ہی محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، لیکن حنان نے اس کا منہ توڑ جواب دے دیا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ جب عبیر اس سے ناراض ہو کے جانے لگی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ سارا کے پاس ہی واپس چلے جائے، تو حنان نے کہا تھا مجھے کسی سارا کے پاس واپس نہیں جانا، میں صرف آپ کا ہوں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں اس کی نانو آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کیا میں آپ کے کمرے میں آ سکتی ہوں؟ تبھی وہ کہتی ہے کہ ہاں جی ضرور آ سکتی ہیں، ویسے بھی یہ کمرہ میرا نہیں آپ کے پوتے کا ہی ہے۔ تو اس کی نانو کہتی ہیں کہ ایسی بات تو نہیں ہے، یہ آپ دونوں کا کمرہ ہے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے، ایسی باتیں نہ سوچیں اور دل میں بدگمانی بھی نہ لے کر آئیں، وہ تو ان کی لائف میں تھی بھی نہیں، پتہ نہیں کیسے آ گئی۔ تبھی سارا کا ذکر جب آتا ہے تو عبیر کہتی ہے کہ مجھے اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، وہ ان کی دوست ہے، وہ آ سکتی تھی، لیکن اس کی نانو کہتی ہے کہ نہیں اس کا آنا نہیں بنتا تھا، اب ان کی شادی ہو گئی ہے اور وہ کسی اور سے منسوب ہے اور انہیں یہ بات کا سوچ لینا چاہیے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر حنان بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تبھی اسے اس کی نانو کی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ کہیں تمہیں عبیر سے محبت تو نہیں ہو گئی، تم اسی کی وجہ سے گھر جلدی تو نہیں آ جاتے۔ تب وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے آتا ہوں لیکن آ جاتا ہوں۔ تو اس کی نانو اسے سمجھاتی ہیں کہ تمہیں عبیر کے ساتھ سنسیئر رہنا چاہیے، اور اسے یاد آتا ہے کہ میں نے بھی عبیر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس رشتے کو قبول کروں گا۔ تبھی عبیر نے کہا تھا کہ ہاں میں بھی کوشش کروں گی اور ہم بہت ہی اچھے دوست بن کے رہیں گے۔ اسے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر سارا بھی حمزہ کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ حمزہ نے اسے کہا تھا کہ وہ آپ سے ہی محبت کرتا تھا، وہ پہلے بھی نہیں آپ کو کہہ سکا تھا کیونکہ بہت زیادہ شائع ہے، اسی لیے آپ کو ہی اس سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ جب وہ یہ سب کچھ باتیں سوچتی ہے تو وہ اسے کال ملاتی ہے۔ اتنی دیر میں حنان بھی اس کی کال ریسیو کر لیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے بہت ہی زیادہ ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ کو میرا نمبر یہ سیو تھا؟ پتہ ہے میں سارا ہی ہوں۔ جب حنان اس کی یہ بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے آپ ہی ہو، چلو ٹھیک ہے ہم بات کر لیں گے مل کر۔ وہ بھی کہتی ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ یہاں پر وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تبھی اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ میں نے سارا کو بلا تو لیا، کہیں یہ عبیر کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہے، کہیں میں اسے چیٹنگ تو نہیں کر رہا کہ کسی اور کے شوہر ہوتے ہوئے میں اس کو ٹائم نہیں دے رہا۔ اسے بہت زیادہ گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں حمزہ اور سارا کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو حمزہ اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو، تو وہ بتا دیتی کہ میں حنان سے ملنے جا رہی ہوں۔ حمزہ کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے۔ تبھی سارا کہتی ہے کہ ہاں انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مل کے مجھ سے بات کریں گے۔ تو حمزہ کہتا ہے کہ آپ اس سے ملنے جائیں، اور خود اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے، اور اسے وہ سب باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جو کہ حنان نے اس کے ساتھ لڑائی کی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اسے بدلہ بھی لینا ہوتا ہے۔ عبیر کی وجہ سے اس نے بدنام کیا تھا اسے، اور عبیر نے بھی کہا تھا کہ میں دادوں کے سامنے سب کچھ بتاؤں گی۔ حمزہ کو یہ سب باتیں بہت کھائی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں انہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گا جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ تبھی وہ ان دونوں کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں پر حنان ریسٹورینٹ آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ سارا بھی اتنی دیر میں آ جاتی ہے۔ جب وہ سارا کو دیکھتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ کیسی ہو، تو سارا اسے کہہ دیتی ہے کہ میں کیسی ہوں گی آپ بتائیں، میرے دل میں تو صرف آپ ہی ہیں۔ جس بات پر حنان اسے کہتا ہے کہ آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اب آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کا ایک شوہر ہے اور میری بھی شادی ہو گئی ہے، اور ہمارے درمیان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن سارا کہتی ہے کہ میری شادی کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ختم ہو گئی ہے آپ کی وجہ سے، میں کیونکہ آپ سے ہی محبت کرتی تھی اسی لیے میں وہ شادی نہیں نبھا سکی۔ جب حنان کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنا رشتہ کمزور تو نہیں ہوتا نکاح کا۔ بھی وہ باتیں کر ہی رہتے کہ حمزہ آتا ہے پیچھے سے اور ان کی ویڈیو اور پکس وغیرہ بنا لیتا ہے چوری چوری تاکہ انہیں پتہ نہ لگے۔ یہاں پر سارا اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نہیں جانتے میں نے کتنی اذیت برداشت کی ہے اس رشتے کو نبھانے کے لیے، مجھے بہت زیادہ اذیت ہوئی کیونکہ وہ جانتا تھا میرے اور تمہارے بارے میں، اسی لیے مجھے ہر وقت ٹارچر کرتا رہتا تھا۔ ہماری شادی کی پہلی رات ہی اس نے بہت زیادہ مجھے ٹارچر کیا۔ اگلی صبح جب میری امی نے آنا تھا تو تب بھی وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا یہ منحوسی شکل بنا کے رکھی ہوئی ہے،
تمہیں میک اپ تھوڑا ڈارک کرنا چاہیے ورنہ سب کیا سمجھیں گے کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو. لیکن سارا کہتی ہے کہ مجھے ایسا میک اپ نہیں پسند ہے. لیکن وہ اسے بہت زیادہ ڈراتا دھمکاتا ہے اور اس پہ ٹارچر بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میک اپ کرو, تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں گا. وہ اپنی اذیت کے بارے میں جب حنان کو بتاتی ہے تو حنان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ سب کچھ ہوا. حالانکہ نکاح کا رشتہ تو بہت ہی مضبوط ہوتا ہے. تب سارا کہتی ہے کہ یہ صرف آپ کو لگتا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں, آپ کے دل میں اب بھی میرے لیے جگہ ہے. جب یہ بات حنان کو پتہ لگتی ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کہ کیا آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں, اس کے دل میں جگہ. تو حنان کہہ دیتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے لیکن اب میں آپ سے محبت نہیں کرتا. یہ بات جب سارا کو پتہ لگتی ہے تو اسے بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ میں ہی پاگل تھی جو یہاں تک آ گئی. مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے, صرف مجھ سے اٹریکشن ہے آپ کو. خیر کوئی بات نہیں, میں یہاں سے جاتی ہوں. وہ یہ کہہ کے اللہ حافظ کہہ کے چلی جاتی ہے. حنان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا. اللہ حافظ.